لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام عنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو 10 روزہ تحقیقی تربیت گاہ میں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان سے وہ خوش نصیب طلبہ ہیں جو ٹیسٹ پاس کر کے اس تربیت گاہ میں شریک ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ 10 دن آپ کے لیے مفید ثابت ہوں اور اس 10 دن سے آپ بہت کچھ سیکھ کر جائیں۔ 10 روزہ تحقیقی تربیت گاہ کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں برادر داود کو لاہور سے، وہ آئیں اور اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ برادر محمد داود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے آج کے پہلے مربی محترم جناب انور گوندل صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ادارہ معارف اسلامی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ 10 روزہ تحقیقی تربیت گاہ میں مسلسل آپ لوگوں کی خدمت اور تعاون کرتے رہتے ہیں اور ان سے سینکڑوں لوگ مستفید ہو کے جاتے ہیں۔ ایم فل اسکالر ہیں اور ان کا مقالہ حضرت مولانا عبدالمالک صاحب کی خدمات پر ہے، جو شیخ القرآن والحدیث جامعہ مرکز علوم اسلامیہ ہیں، صدر اتحاد العلماء پاکستان ہیں، جو منصورہ کی ایک پہچان ہے، ان پہ انہوں نے مقالہ لکھا ہے۔ میں بلا تاخیر ان کو دعوت دوں گا، وہ آئیں۔ ان کا موضوع ہے تعارف ادارہ معارف اسلامی منصورہ لاہور۔ اس کا بیک گراؤنڈ، ان کی یادیں، مسلسل انہوں نے ادارہ معارف اسلامی کی خدمت کی ہے اور تقریباً زندگی کا زیادہ تر حصہ ان کا ادارہ معارف اسلامی میں گزرا ہے۔ وہ اپنی یادیں، وہ اپنی باتیں اور ادارہ معارف اسلامی کا تعارف آپ کو بتائیں گے۔ میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں محترم جناب انور گوندل صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ادارہ معارف اسلامی منصورہ لاہور، وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ ان کا موضوع ہے تعارف ادارہ معارف اسلامی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الانسان ما لم يعلم۔ معزز و محترم منتظمین و کابرین جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان اور بہت ہی عزیز شرکائے ورکشاپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ معارف اسلامی جس میں آج آپ موجود ہیں،
یہ ایک عظیم علمی اور تحقیقی ادارہ ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اپنی کچھ روایات ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے وقت میں آپ اس ادارے کے قیام، اس کی تاسیس، اس کے مؤسسین اور اس کے مقاصد و اہداف سے واقف ہو سکیں اور اس کی اچیومنٹس کیا ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علم ہی نے انسان کو انسانیت کے شرف سے جو ہے وہ اس کو مشرف کیا۔ یہی وہ علم تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت ملی اور پھر وہ مسجود ملائکہ ٹھہرے۔ اس علم کی بنیاد کیا ہے اور اصل علم کیا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ دینی مدارس میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں کہ اصل علم جو ہے وہ تو وحی کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء کرام پر نازل ہوتا رہا، اور یہ جو کسبی علم ہے جو ہم اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں یہ اصلی علم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو حقیقی اور پائیدار کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس علم کو پڑھنے اور پڑھانے والے انسان ہیں، اور ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے تو ہمارے علم کی بنیاد پر جو چیزیں جو تعمیر استوار ہوگی وہ ناپائیدار ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ وہی غیب السماوات والارض ہیں، انہیں ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے جو علم آئے گا وہی اصل میں حقیقی علم ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جس علم کی ترویج کی جا رہی ہے وہ اگر اس وحی کے علم کے تابع ہے تو وہ بھی ایک مفید علم ہے، وہ بھی علم نافع ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت دست بدعا رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے علم عطا کر اور علم نافع، اللہم ارزقنی علما نافعا، کہ یا اللہ مجھے علم ایسا عطا کر جو کہ علم نافع ہو، جو کہ اس انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام آئے، جو انسانیت کی تعمیر کے کام آئے۔ علم تو وہ بھی ہے کہ جس نے یہ ایٹم بم ایجاد کر دیا جو انسانیت کی ہلاکت کا باعث ہے، اور علم وہ بھی ہے کہ جس نے یہ بلب ایجاد کر دیا جو کہ ہمیں روشنی وہاں پہنچاتا ہے۔ علم وہ بھی ہے کہ جس نے یہ اعلیٰ مکبر الصوت جسے ہم لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں یہ بھی ایجاد کیا۔ اور یہ بات کہ جہاں ہمارا علم جو ہے وہ وحی کے علم کی حدود سے باہر جائے گا تو پھر وہ انسانیت کی جو ہے ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اگر میرا علم جو ہے، اگر آج کا علم عورت کو آزادی کے یہ معنی دیتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ علم نہیں بلکہ یہ جہالت کی اعلیٰ قسم ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں علم نافع کے حصول کی کوشش بھی کرنی ہے اور اس کی ترویج کے لیے بھی کوشاں رہنا ہے۔ اب علم نافع وہ وحی کا علم ہے، وہ علم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور سے ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے۔ ہم آج کے جدید دور کے جو علوم و فنون ہیں ان سے فرار حاصل نہیں کراتے، نہ اسے ہم غیر مفید قرار دیتے ہیں، لیکن ہم اس علم کو،
اس کی بنیادوں کو وحی کے علم کے تناظر میں دیکھیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس علمی فضا کو برقرار رکھنا، علمی سوتے جاری کرنا اور ان کو خشک نہ ہونے دینا، اور ان علمی سرچشموں سے آنے والی نسلوں کو فیضیاب کرتے رہنا، یہی وہ کام ہے جو کہ مختلف ادارے کر رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک ادارہ معارف اسلامی ہے۔ اس کی بنیاد 1963 عیسوی میں آج کے دور کے عظیم مفکر اور مفسر اور مصلح جناب حضرت مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ نے رکھی۔ اس کا پہلا قیام جو ہے 1963 عیسوی میں کراچی میں عمل میں آیا۔ مولانا کی شروع سے یہ سوچ تھی کہ ہمیں ایسے افراد کار تیار کرنے ہیں جو کہ ایک طرف تو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہوں، ان کے اندر گہرائی بھی ہو اور گہرائی بھی ہو، اور دوسری طرف جدید علوم و فنون سے بھی وہ آراستہ ہوں۔ ایک طرف وہ دینی معاملات کی قیادت کر سکیں تو دوسری طرف وہ دنیا کے معاملات کی گاڑی کو بھی چلا سکیں۔ یہ دو چشم لوگ جو ہیں وہ ہمیں درکار ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم کچھ اس قسم کا ہو گیا ہے کہ ہم یک چشم لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ دینی علوم کے لوگ بہت چلے جاتے ہیں، لیکن اگر PIA کا ٹکٹ خریدنا پڑ جائے تو انہیں معلوم نہیں کیسے کرنا ہے۔ اور یہ جو جدید علوم کے ادارے ہیں جو ہمیں خدا بیزار تہذیب سے آشنا کرتے ہیں، ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اگر اسمبلی کے اندر بھی پہنچ جائیں تو انہیں آیت الکرسی نہیں آتی۔ اس لحاظ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ تیار کریں جو دینی مسند پر بھی بیٹھ کر قیادت کریں اور دنیا کے تخت پر بھی بیٹھ کر وہ امور سلطنت کو سر انجام دے سکیں۔ ادارہ معارف اسلامی اپنے سامنے بہت سارے مقاصد رکھتا ہے، اہداف رکھتا ہے۔ میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ نے جب یہ کام کیا تو وہ تنہا یہ کام کر رہے تھے، لیکن جب جماعت اسلامی کا کام وسعت پذیر ہوا، سیاسی میدان میں آگے بڑھنے لگا، خدمت خلق میں آگے جانے لگا اور مختلف دائرے پھیلتے چلے گئے، تو مولانا نے محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام تشنا رہ جائے اور لوگ سیاست میں ہی الجھ جائیں، وہ خدمت خلق کے ہی ہو کر رہ جائیں۔ تو ایسا نہ ہو، تو پھر مولانا نے اس ادارے کے بارے میں سوچا اور پھر اس کی بنیاد بھی رکھی، اور پھر اس کے لیے مولانا نے اس دور کے بڑے بڑے علماء کرام کو اپنے ساتھ ملایا۔ مولانا خود اس کے جب بنایا گیا تو مجلس منتظمہ تشکیل دی گئی، اور مولانا کو ان کے مقاصد کے اہمیت کے پیش نظر مولانا کو ہی اس کا صدر بھی بنا دیا گیا۔ اور مولانا نے اپنے ایک عظیم ساتھی جو آج بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے، ان کا نام ہے پروفیسر خورشید احمد، ان کو سیکرٹری جنرل بنایا۔ مولانا ناظم ندوی جیسے، مولانا منتخب الحقانی اور مولانا متین انصاری جیسے بلند پایا علماء کرام جو ہیں وہ اس ادارے کے اندر شامل ہوئے، اور انہوں نے علم و تحقیق کے اس کام کو آگے بڑھانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ جب پروفیسر خورشید احمد کراچی سے منتقل ہو گئے تو پھر ایک سید زادے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور اس سید زادہ جو کہ اپنے دور میں ایک زندہ ولی تھا، جس کی زبان و بیان جو ہے اتنی ان کو قدرت حاصل تھی کہ لوگ سنتے چلے جاتے تھے، ان کی باتیں دل میں اترتی چلی جاتی تھیں، اور ان کا نام ہے سید منور حسن علیہ الرحمہ۔ پھر وہ اس کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بن گئے۔
1967 میں 67 میں ڈھاکہ کے اندر بھی ادارہ معارف اسلامی کی ایک شاخ قائم ہو گئی اور وہاں مولانا عبد الرحیم صاحب کو اس کا صدر بنایا گیا اور وہاں اسلامی لٹریچر کو بنگالی زبان میں ڈھالنے کا کام کا آغاز کر دیا گیا. لیکن مولانا کی یہ خواہش تھی کہ میں خود لاہور میں رہتا ہوں تو اس لاہور کے اندر بھی اس ادارے کو جو ہے اس کا قیام عمل میں آنا چاہیے. مولانا کی مصروفیات ہم اجیت مصروفیات نے وقت نہ دیا تاکہ 79 کے آغاز میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کو پہلا شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا. سعودی عرب کی حکومت نے ایک عظیم رہنما اور ایک سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک امت کے لیے سوچا کرتا تھا شاہ فیصل علیہ رحمہ. ان کے یاد میں جب پہلا شاہ فیصل ایوارڈ جو جاری کیا تو پہلے شاہ فیصل ایوارڈ کے پہلی شخصیت جس کا دنیا میں انتخاب ہوا وہ مولانا سید ابو العلا مودودی تھے. مولانا کو 2 لاکھ سعودی ریال اور ایک سونے کا تمغہ دیا گیا اور مولانا نے یہ ساری رقم جو ہے یہ کہہ کر اس ادارے کے لیے وقف کر دی کہ مجھے یہ ایوارڈ اسلام کی خدمت کے لیے ملا ہے, میں اسے اسلام کی خدمت ہی کے لیے وقف کرتا ہوں. چنانچہ اسی ایوارڈ سے رقم سے اس لاہور کے اندر جو ہے وہ اس ادارے کی بنیاد رکھنے کا پروگرام بن گیا. اس کا آغاز بھی ہوا تھوڑا سا اور آپ لوگوں کے علم میں یہ بات رہے کہ اس کے آغاز کے اندر اس کا ایک بورڈ بھی لگا جہاں آج جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کا مرکزی دفتر ہے. یہ 4 ذیلدار پارک ہے, وہاں ادارہ معارف اسلامی کا بورڈ بھی لگا اور اس کے انتظامات چلانے کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا گیا جس کی بہت جلد راہیں جدا ہو گئیں اور وہ تھے جاوید غامدی. نام سنا ہے جاوید غامدی؟ آج کے تو وہ جدید دور کے مفسر ہیں, جناب مبلغ ہیں اور ہر چیز کو مغربی تہذیب کے تناظر میں دیکھ کر ہمارے لیے حلال کرتے چلے جاتے ہیں. ہاں جی, حدیث کو درخور اتناب وہ نہیں سمجھتے جی. بہت جلد وہ ایکسپوز ہو گئے, ایک کمیٹی بن گئی کہ یہ شخص کیا ہے اور واقعتاً پھر ان کو الگ کر دیا گیا. پھر یہ ہوا کہ مولانا خود جو ہیں 1979 میں اللہ کو پیارے ہو گئے. 22 ستمبر 1979 کو مولانا نے اپنی جان افریق کے سپرد کر دی. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. 22 ستمبر 25 سے 26 کو آپ کی تدفین تو لاہور میں ہوئی لیکن وہاں اور جسارت کی وہ سرخی مجھے آج تک یاد ہے کہ مولانا کی چونکہ وفات امریکہ میں ہوئی تھی, وہاں علاج کے لیے اپنے بیٹے کے پاس گئے تھے. تو جب مولانا کی وفات کی یہ خبر پہنچی اور جسارت اس وقت اخبار تھا تو اس نے سرخی لگائی, کمال کی سرخی تھی. وہ یہ تھی کہ علم و عرفان کا سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہو گیا. کیا خیال ہے؟ یہ مولانا کی وہ تاریخ وفات پہ جسارت کے شاہ سرخی تھی. تو یہاں پھر مولانا کی وفات کے بعد کراچی میں دسمبر 1979 میں اجلاس ہوا. مولانا کی وفات کے بعد محترم میاں طفیل محمد اس کے دوسرے صدر بنے. یہ 1979 تا 2009 تاکہ 2000 جو اس کے بعد جو ہیں میاں صاحب کی وفات ہو گئی. دوسرے صدر میاں طفیل محمد ہیں, ان کے ساتھ سیکرٹری سید منور حسن بھی رہے. اور کراچی اور لاہور کے دونوں ادارے اوپر سے امبریلا ایک ہے لیکن نیچے اس کے انتظامی امور چلانے کے لیے وہاں الگ باڈی ہے اور یہاں الگ باڈی ہے. اس کے لیے جب دسمبر 1979 میں کراچی میں ہی میٹنگ ہوئی تو یہ طے پایا کہ اب چلو جاوید غامدی صاحب تو چلے گئے, مولانا وفات پا گئے, لیکن اس ادارے کو تو مولانا کی خواہش کے مطابق ہمیں قائم کرنا ہے. پھر اس کے لیے طے ہوا کہ جناب 1 جنوری 1980 سے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے اور اب منصورہ میں اس کا دفتر جو ہے وہ دفتر کھولا جائے. ٹھیک ہے جی. چنانچہ اس فیصلے کے مطابق 1 جنوری 1980 سے اس ادارے کا آغاز لاہور میں ہو گیا. مولانا خلیل احمد حامدی الاستاذ خلیل احمد حامدی رحمۃ اللہ علیہ کو
اس ادارے لاہور کا پہلا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ میاں طفیل محمد صاحب چیئرمین اس ادارے کے بھی، اس ادارے کے بھی، لیکن وہاں کے ڈائریکٹر الگ اور یہاں کے ڈائریکٹر الگ۔ یہاں کے مولانا خلیل احمدی صاحب اس کو ڈائریکٹر بنایا گیا۔ میں یہ بات ذرا تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہوئے کہتا ہوں کہ 1979 میں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت میاں طفیل محمد صاحب نے اسی میٹنگ میں یہ پوچھا مولانا خلیل احمدی صاحب سے کہ آپ نے دارالعروبہ بھی چلانا ہے، دورے بھی کرنے ہیں، آپ کا دفتر کون کھول کر بیٹھے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو میں تحدیث نعمت کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں شیخ فقیر حسین صاحب جو سال ہا سال ناظم مالیات رہے مولانا کے ساتھ پٹھان کوٹ سے یہاں تک، انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا نام لے کر کہا کہ یہ ایک نوجوان کیا کام کر رہا ہے۔ میں ان دنوں جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کا ناظم نشر و اشاعت تھا، آج کل تو سیکرٹری اطلاعات کہلاتے ہیں، ان دنوں میں ناظم نشرت ہوا ہاں جی، تو میں سیکرٹری اطلاعات تھا۔ تو جماعتوں پر کوئی پابندی لا گئی تھی، کوئی اتنا کام میں نہیں تھا۔ تو میاں طفیل محمد صاحب نے کہا ہاں اس کو کیوں نہیں لے لیتے؟ میاں صاحب نے کہا ہاں وہ لڑکا ہمارا جانا پہچانا ہے، اس لیے کہ میری بھی اپنی ایک تاریخ تھی۔ میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا پریزیڈنٹ رہا تھا، میں پنجاب یونیورسٹی جمعیت کا جو ہے جب مقامی جمعیت گئی تو اس کا پہلا ناظم رہا ہوں، اور پھر چودھری رحمت اللہ صاحب مرحوم کے ساتھ جب ان کی الیکشن مہم چلی تو مجھے بلایا گیا اور میں نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کیا تھا، مجھے جانتے تھے۔ تو وہاں سے میرا فیصلہ ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں 30 دسمبر کو مولانا خلیل احمدی صاحب نے یہاں ہمارا جو استقبالیہ ایکسچینج وہاں کے قریب مجھے کہا کہ گوندل صاحب ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا جی مجھے معلوم تو ہو گیا، پھر کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں نے ایم اے کر لیا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کوئی لیکچرشپ اختیار کر لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر سارے نوجوان ادھر چلے جائیں گے، کوئی لیکچر بن جائے گا، اور ڈاکٹر فورم میں چلے جائیں گے، پیما میں چلے جائیں گے، انجین فورم میں چلیں گے، جماعت کا کام کون کرے گا؟ میں نے کہا بس آپ نے بات کر دی، آج کے بعد میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ دن اور آج کا دن، جیسے سرفراز اجمل بھائی آپ کو بتا رہے تھے، میں اس ادارے سے وابستہ ہوں۔ میرے پاس آج بھی مولانا خلیل احمدی صاحب کا اپوائنٹمنٹ لکھا ہوا لیٹر 30 دسمبر 1979 کا لکھا ہوا ہے کہ 1 جنوری کو تم نے یہ ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ اور میں گیا بازار سے میز کرسیاں خرید کے لایا، اور جہاں یہ آپریشن تھیٹر ہے نا آج کل اسپتال میں، وہاں اس میں آ کر بیٹھ گیا اور ادارہ شروع ہو گیا۔ یہ اس ادارے کی لاہور کے اندر ابتدا تھی۔ اس ادارے کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں اور آج بھی ہیں، میں اس کی تھوڑی تاریخ آگے بھی چل کے بیان کروں گا، یا ابھی ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے وہ مولانا خلیل احمد احمدی بنے۔ ان کی وفات جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ ایک حادثے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد دوسرے ڈائریکٹر چودھری محمد اسلم سلیمی صاحب بنے، اور انہی کے زمانے میں پہلے حافظ محمد عزیز صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر اور پھر وہ ڈائریکٹر ہو گئے، اور گزشتہ سال 2 سال میں جو ہے اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے ڈاکٹر حافظ ساجد انور صاحب جو ہیں وہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں۔ اب یہ طلع بھائی اب اس کو ٹھیک کر لینا، ان کے نا ڈاکٹر بھی لکھ دینا۔ اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں وہ پہلے حافظ محمد ادریس صاحب تھے، جب وہ ڈائریکٹر بن گئے تو پھر مجھے جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا گیا، اور میں آج تک یہ خدمات سے انجام دے رہا ہوں۔ یہ 2-4 دن کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ 1980 سے ہم چل رہے ہیں، اور اللہ نے جتنی توفیق دی، یہی آرزو اور یہ خواہش ہے کہ یہی کام کرتے کرتے اللہ کے پاس پہنچ جائیں، اور اللہ اگر یہ خدمت قبول کر لے تو یہی ہماری جو ہے وہ فلاح اور جو ہے کامیابی ہے۔ اس کی ایک مجلس منتظمہ ہے جو اس کی سپریم باڈی ہے، جو اس کے سارے انتظامات کو، اہداف کو اس کا تعین کرتی ہے، انتظام چلاتی ہے۔ یہ مجلس منتظمہ کے آپ نے دیکھی ہے، یہ اوپر اس کے پروفیسر خورشید احمد سرپرست، پھر چودھری سلیمی جو ہے میاں صاحب کے بعد پھر چودھری اسلم سلیمی صاحب جو ہیں ان کو اس ادارے کا چیئرمین صدر بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آج کل جو ہیں وہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب ہیں اس کے صدر۔ اب نئی مجلس منتظمہ چند دن پہلے آئی ہے، یہ اس کی نئی مجلس منتظمہ جو ہے اس کے نام بھی آپ کے ساتھ ذہن ہے۔ ایک اس کی مجلس علمی ہے جو کہ اس کے علمی جو اہداف ہیں، جو منصوبے ہیں، ان کے بارے میں ان کا تعین بھی کرتی ہے اور نگرانی بھی کرتی ہے، اور نئے
جو منصوبہ ہیں یا موضوعات جو ہیں ان کو سامنے لاتی ہے. یہ مجلس علمی پاکستان بھر کے مختلف جو ہیں جامعات، ان کے پروفیسر صاحبان بھی ہیں، ان کے اندر علماء بھی شامل ہیں اور دانشور بھی جو شامل ہیں. اس کے مختلف شعبے ہیں. ایک شعبہ جو ہے وہ تنظیمی امور کا ہے، اور اس کے یہ سارے جملہ کام جو ہیں اس کو کرنے پڑتے ہیں. یہ مسودات کا لین دین ہے، عمارت کی تعمیر ہے، اور اس کی پرکھ پرچول ہے، خرید و فروخت ہے، میٹنگز بلانی ہیں، میٹنگ کی کارروائیاں لکھنی ہیں جی. تو یہ سب الحمدللہ 1 جنوری سے 1980 سے لے کر آج تک جتنے اجلاس ہوئے ہیں ان کی سب کی کارروائی میرے ہاتھوں سے لکھی محفوظ ہے، اور جو فیصلے ہیں وہ بھی ہم نے محفوظ ہیں، ریکارڈ ہے ہمارا. اور یہ انتظامی امور، پھر جو کتابیں تیار ان کی طباعت ایک باقاعدہ ایک الگ بہت بڑا شعبہ ہے. اس کا کاغذ خریدنا، اس کے جو ہے نا اس کے پرسوں کے اندر جانا، ٹائٹل کی پازیٹیو بنوانا، پھر پرنٹنگ کرانا، پھر جلد کرانا، پھر لانا، یہ سارا کام جو ہے یہ ہمارا شعبہ جو ہے وہ انجام دیتا ہے. اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے اوپر ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے مختلف جو ہیں وہ شعبہ جات ہیں. ان کے اندر تراجم کا شعبہ ہے، تصنیف و تالیف کا شعبہ ہے جی. پھر لائبریری ہے ہماری لائبریری میں اس وقت تقریباً 28,000 کتب ہیں، جن میں زیادہ ذخیرہ اردو کا ہے، دوسرا نمبر عربی جو ہے کتب کا ہے، اور پھر دوسری زبان انگریزی بھی اور دوسری زبانوں کے بھی یہاں چیزیں موجود ہیں، اور تمام موضوعات پر کتابیں ہماری موجود ہیں. اور یہ لائبریری ہماری ریفرنس لائبریری ہے. ہم کتابیں ایشو نہیں کرتے، تبھی ہماری محفوظ ہے. لیکن اس کے باوجود اتنے سالوں کے اندر کوئی 1100 کتابیں جو ہیں وہ گم ہو گئی ہیں. اس کے باوجود جی کہ ہماری نہیں ہے. اور اس لائبریری سے بہت ساری جامعات کے طلباء و طالبات آتے ہیں، اپنی تھیسس، مقالہ جات، اپنی اسائنمنٹس جو ہیں وہ مکمل کرتے ہیں. ہمارے اسکالرز ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر کام کرتے ہیں. اور پھر ہمارا آج کا ایک ہم نے نیا شعبہ جو ہے وہ نئے افراد کی جو تربیت ہے. اس میں آج کا یہ پروگرام بھی اس میں شامل ہے کہ ہم ایسے افراد کار تیار کریں جن کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ 2 قسم کے لوگ ہوں. وہ جدید علوم و فنون سے بھی بہرہ مند ہوں اور دینی علوم کے اندر بھی گہری بصیرت رکھتے ہوں. تو اب ہم نے آپ کے اس جمعیت طلبہ عربیہ کے تعاون سے ہم نے شروع کیا کہ ہم اشتراک کے ساتھ آپ کی یہ ورکشاپس منعقد کریں، تاکہ یہاں سے ہمیں وہ اسکالر میسر آ جائیں جو آگے چل کر ہماری جگہ لے سکیں اور اس ادارے کو چلا سکیں. اب آپ نے جاتے ہوئے یہ طے کرنا ہے کہ کون آپ میں سے فرد جو ہے وہ اس ادارے کے اندر نیا خون بن کر گردش کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں، اس کے اندر ایک یہ علمی نشستوں کا اہتمام، باہر سے جو علماء کچھ مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ، یا خود اپنے ہمارے سیمینارز ہیں. پچھلے سال ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا کیا کی ہیں، ان کا خود اسلامی نظریاتی کونسل کے جو سربراہ چیئرمین ہیں پروفیسر قبلہ ایاز صاحب، ان کی صدارت میں کیا. مولانا پر پروگرام کیا. ابھی پچھلے دنوں غیر سودی بینکاری، اس کے کیا اشکال اور کیا مشکلات ہیں اس پر مذاکرہ کیا. یہ ہم پروگرامات بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا حال ایک علمی قسم کا ماحول بناتا ہے. اور اب تو بہت سارے ادارے چاہتے ہیں کہ ہمیں وقت دیں کہ ہم اس کو دیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ والے کہتے ہیں کہ آپ جمعیت طلبہ عربیہ والوں کو دیتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں حال دیتے. ہم نے کہا جی آپ بھی آئیں گے تو ہم تو دروازے کھلے ہیں ہمارے. ہاں جی ماشاء اللہ. تو اس کے جو میں ذرا 9 قسم کے اس کے اہداف مقاصد ہیں. 7 کا تعین تو پہلے روز ہی ہو گیا تھا، اور 2 جو مقاصد ہیں وہ مولانا کی وفات کے بعد جو ہیں وہ ہیں، میں وہ بتاتا ہوں. پہلا وہی ہے کہ تحقیق و تصنیف. اصل میں مسلمان اس وقت تک آپ سن لیں دنیا پر چھائے رہے، حکمران رہے جب تک کہ وہ خود ریسرچ اور تحقیق کرتے رہے. جب یہ جمود طاری ہو گیا، جب مسلمانوں کے اندر البیرونی اور واقدی اور رشدی اور یہ جو فلاسفر پیدا ہو رہے تھے جی، ابو علی سینا جیسے حکیم پیدا ہو رہے تھے، اس وقت یورپ جو تھا وہ تو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا ہے جی. لیکن جب ہم نے یہ ریسرچ چھوڑ دی تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہوا نا جی، شریعت کے جو پیمان ہم نے توڑے
وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے. جب ہم نے تحقیق و جستجو چھوڑ دی تو انہوں نے اس کو اپنا لیا. آج ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی وہ ہماری طرف دیکھتے تھے. کبھی انہوں نے, جب مسلمانوں کا عروج تھا اسپین کے اندر, جب الحمرا اور جیسے چیزیں جو تھیں وجود میں آ رہی تھیں, تو وہ ان کی جو کتابیں تھیں ان یورپ والوں نے ان کا ترجمہ کر کے سیکھا تھا. لیکن آج ہم ان کی کتابوں کو ترجمہ کرتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے. تو اس لیے ریسرچ اور تحقیق اس ادارے کا بنیادی مسئلہ ہے کہ کوئی مسئلہ آ جائے اس کی تحقیق کریں, ریسرچ کریں اور اس کی تصنیف بھی کریں. پھر تراجم, ہماری وہ کتابیں جو 1500 سال سے امہات کتب ہیں اور وہ عربی میں ہیں, اور ہماری نئی نسل ان سے جو ہے بے بہرہ ہے, تو ان کے ہم تراجم بھی کراتے ہیں تاکہ ہم اصل سورس تک جو ہے وہ پہنچیں. ٹھیک ہے جی. پھر عصر حاضر کے مسائل کا مطالعہ اور تحقیق. عصر حاضر کے مسائل بڑے عجیب ہیں, وہ ہر میدان میں ہیں. وہ تعلیم کے میدان میں بھی ہیں, تعلیم کیسے حل کریں گے. وہ آج پردے کے احکام بھی ہیں. وہ تو ایک انجیکشن کے بھی احکام ہے کہ کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے جی, کیا خیال ہے, کیا یہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ جدید دور کے اب انہیلر کا استعمال ہے, تو کیا خیال ہے انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا. یہ چیزیں آ رہی ہیں نا. تو اس جدید جو مسائل ہیں, اس طرح عالمی سطح کے بہت بڑے مسائل ہیں. ہاں جی, مسئلہ فلسطین کیا ہے, مسئلہ کشمیر کیا ہے, ایریٹریا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. یہ بدھ مت جو کہ بالکل امن کے پجاری تھے, انہوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیوں کیا, ان پہ بھی نظر. یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے. پھر باصلاحیت افراد کی تربیت کا اہتمام. ان میں سے اسی کا یہ بھی ایک حصہ ہے جو آج آپ یہاں تشریف فرمائے, آپ ہمارے ادارے میں آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سیکھیں, اور اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہو تو آپ بھی خوشہ چینی کر لیں. ہیں جی, تو ایک اچھے افراد کی تیاری باصلاحیت. دوسرے علمی اور عالمی اسلام کو در مسائل پہ جو ہے ریسرچ, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. دوسرے علمی اور تحقیقی اداروں سے رابطہ. دنیا کے اندر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, ہمارا ان سے بھی رابطہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم ان کے تعاون کے ساتھ اپنے کام کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اتحاد امت, یہ ہمارا مقصد ہے تاکہ امت کے اندر ہم ایسا لٹریچر تیار کریں جو گروہی, فرقہ بندی, لسانی عصبیت, آپ کے تو یہ نعرے ہیں نا, میں نے بینروں پر دیکھے ہوئے, ان کے خلاف ایک امت کا تصور جو ہے وہ اجاگر کریں. یہ 7 چیزیں تھیں, اور 2 چیزیں مولانا کے وفات کے بعد مقاصد میں شامل کی گئیں. ایک یہ تھا کہ سید مودودی کی دعوت کو عام کرنا. اب یہ کسی شخصیت پرستی نہیں ہے, بلکہ ہم سید مودودی کے لٹریچر کا جب ہم نے مطالعہ کیا یا کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لٹریچر قرآن و سنت کی تعلیم پر مبنی ہے. جب ہم ان کی دعوت کو کہتے ہیں تو اصل میں ہم قرآن و سنت کی دعوت کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہم نے کبھی مولانا مودودی کی طرف آنے کی دعوت نہیں دی. ہم تو کہتے ہیں آؤ اس دعوت کو قبول کرو. ہم تو اس کی دعوت کی قبول کرتے ہیں, شخصیت پرستی نہیں ہے. لیکن مولانا کی اس دعوت کو اس لیے قبول عام ہے کرنا چاہیے. آج تفہیم القرآن جو ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آج کا ایک جو عام پڑھا لکھا نوجوان ہے جو دینی مدارس میں نہیں جا پاتا, وہ بھی جب تفہیم القرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن کے مقاصد تک پہنچ جاتا ہے. ہیں جی, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے آج خطبات کو پڑھے, آج دینیات پڑھے, اسلام کا صحیح تصور جاتا ہے, اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر پڑے, اسے سود پڑ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی دعوت کو عام کرنا. اور پھر تعلیمی و تحقیقی وظائف جاری کرنا. یہ بھی تو اب جاری تو نہیں کر سکے, لیکن یہ کہ ہدف ہے. اس وقت تک ہمارے منصوبہ جات ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ ایک تو ہے کہ اسلامی قانون کی تدوین, یہ بھی ہمارے اہداف میں شامل ہے اور اس پہ ہم کام بھی کرتے رہتے. ایک تو یہ کتاب ہے اصول فقہ. اس طرح اس سے پہلے جو رسائل و مسائل جو تھے, مولانا نے جو جوابات دینا کرتے تھے. جماعت اسلامی فتووں پہ فتویٰ لگانا بڑا آسان ہے, ہر پہ فتویٰ لگا دیں. مولانا نے اس کو نہیں اپنایا, مولانا مفتی نہیں بنے. مولانا نے رسائل و مسائل کے نام سے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل بتایا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 4 جو ہیں رسائل و مسائل, ان کو اسلامک پبلیکیشن چھاپتا ہے. 5واں حصہ جو ہے مولانا کا وہ ادارہ موسلامی نے چھاپا کیا. اب اسلامک پبلیکیشن نے ہم سے بھی وہ لے کر ان 4 کو ملا کر 5 کو جو مولانا کے رسائل و مسائل ہیں ان کو ایک جلد میں جو ہے پرو دیا ہے. ذرا بڑی کتاب ہے. اور پھر ہمارا 6واں اور 7واں رسائل و مسائل کا ملک غلام علی صاحب کا ہے. ملک غلام علی صاحب کون ہیں جی, میں یہ جب ادھر آؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ ملک غلام علی صاحب وہ علمی شخصیت ہیں جو مولانا کے جانشین ہیں.
مولانا ملک غلام علی صاحب کو یہی اجازت تھی کہ وہ مولانا کی طرف سے جواب لکھ دیا کرتے تھے، مولانا کو اتنا ان کا عبور تھا۔ تو ملک غلام علی صاحب اور ان کے ساری اور اس کا یہ معاملہ ہے کہ ساری عمر اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود مولانا نے کہلایا صرف ملک غلام علی رہے ہیں جی۔ تو ملک غلام علی صاحب کے بھی 2 حصے ہیں، 6واں اور 7واں، اور 8واں حصہ آپ کے اور ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا عبد المالک صاحب کا ہے۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ میں سے کچھ نوجوان ہمیں مل جائیں، ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ یہ کام کریں کہ مولانا کے یہ جو رسائل و مسائل یا اب ترجمان القرآن میں دوبارہ شائع ہو رہے ہیں، ایشیا میں شائع ہو رہے ہیں، ان کو دوبارہ اکٹھا کریں تاکہ ایک نواں حصہ جو ہے وہ بھی آ جائے۔ تو یہ فقہ اسلامی فقہ قانون ہے اور بھی ہے۔ اس طرح مختلف فقہی مذاہب کے بارے میں مختلف قلعہ فتاویٰ، اس کی ایک فقہ اربع ہے، اس کا ہم نے ترجمہ کرا رہے ہیں، دوسری چیزیں کرا رہے ہیں۔ اس طرح تاریخ دعوت اسلامی برسِ پاک و ہند میں، اور پھر تحقیق و تالیف، یہ کام ہمارے منصوبے میں ہیں جی۔ اس وقت تک ہمارے 300 کے قریب ٹائٹل جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، اور کچھ 350 یا 360 کے قریب کل کتابیں بنتی ہیں۔ ٹائٹل ہم کہتے ہیں اگر ہماری مثلا ہماری کتاب جو ہے جو ہماری حدیث کی کتاب ہے مولانا کی تفہیم الاحادیث ہے جی، وہ 8 جلدوں میں ہے، لیکن ٹائٹل ہم 1 گنیں گے، ٹھیک ہے۔ موضوعات 9-8 ہیں لیکن ہم 1 ٹائٹل گنیں گے۔ تو اس لحاظ سے ٹائٹل تو ہمارے کو 300 کے قریب ہیں، لیکن اگر ہم ان کی جلدوں کو لیں، مثلا تذکرہ سید مودودی ٹائٹل تو 1 ہے لیکن 3 ضخیم جلدوں میں وہ موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے تقریباً 350 کے قریب ہماری کتب جو ہیں ان کے کئی ایڈیشن جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں۔ اس ادارے کے ساتھ بھی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ وابستہ رہی ہیں، اور ہمیں تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے کا موقع ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس میں ملک غلام علی صاحب، جیسے میں نے بتایا کہ ملک غلام علی صاحب کی کتنی بڑی شخصیت تھی، علمی شخصیت۔ مولانا مودودی جب اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں لیکچر دیا کرتے تھے تو انہی دونوں ان سے متاثر ہوئے اور چھوڑ چھاڑ کر آ گئے۔ یہ وادی سون کا رہنے والا، خوشاب کا رہنے والا ملک غلام علی ہے جی، علمی دنیا کے اندر ایک چمکدار ستارہ کی مانند ہے۔ پھر انہی کو آپ معلوم کا ایک انگلش میں مضمون شائع ہوا، تو ضیاء الحق مرحوم آئے یہاں، میاں صاحب سے کہا میاں صاحب مجھے اس شخص کو دے دیجیے، میں شریعت کوڈ بنانا چاہتا ہوں اور ان کو میں نے جج رکھنا ہے۔ تو ملک غلام علی صاحب یہ تھے کہ جو پہلی شریعت کوڈ جب بنی اس کے جب ایک پیر کرم صاحب جو ہیں، کرم شاہ صاحب نام بھیرا والے، ہاں جی نہیں کریم بخش نظامانی نہیں بھائی، یہ پیر کرم شاہ صاحب ہیں بھیرا کے مرحوم، ان کو بھی جج بنایا گیا، ملک غلام علی صاحب کو بنایا گیا، اور اسی میں مولانا تقی عثمانی صاحب یہ بھی رہے۔ تو یہ جو تھا ملک غلام علی صاحب کا مقام و مرتبہ۔ اس کے اندر مولانا شبیر احمد صاحب ہمارے ساتھ رہے۔ یہ جو 2 رنگوں والا قرآن جی کہیں دیکھا ہے آپ نے، قرآن آسان تاریخ کا ہے جی، یہ مولانا شبیر احمد صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ادارے کے اندر رہے، اور انہوں نے وہ اگرچہ نوارد تھے جماعت کے اندر، کوئی پٹھان کوٹ سے چل کر نہیں آئے تھے، لیکن اتنا انہوں نے مطالعہ کیا اور مولانا کے لٹریچر پر اتنا عبور حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ایک عبارت دے کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ مولانا کی عبارت نہیں ہے۔ اور اب تو بہت سے لوگ اس میں ماہر ہیں کہ مولانا کی عبارت کا ایک اسلوب ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک شائستگی ہے، ایک روانی ہے، ایک تہذیب سے جڑے ہوئے موتی ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے تو فوراً پہچانا جاتا ہے یہ مولانا کا نہیں ہے۔ آج کل کچھ کتابیں آ جاتی ہیں اور ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ترجمان القرآن کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں ساری پرانی جو مولانا کے وقت کی تھی، ہم ان سے تقابل کر کے دیکھتے ہیں، بعض اوقات واقعتاً وہ لفظ مولانا کا نہیں ہوتا۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کاش اس پہ ہم کامیاب ہو جائیں کہ چونکہ 50 سال جب مولانا کی وفات کو ہو جائیں گے تو پھر ہر ایک ان کی کتابیں چھاپنا شائع کر دے گا، اور پھر ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایک مسودے ان کی کتابوں کے محفوظ کر لیں جا کے ہر غلطی سے اور مولانا کے اصول مطابق ہوں، ورنہ لوگ پتہ نہیں مولانا کی تحریروں کا کیا کچھ کر دیں اور کیا نہیں ہے۔ مولانا کے ساتھ تو یہ ہے نا جی، مولانا کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ کتنے لوگوں کی آمدن کا ذریعہ ہے۔ ہم جیسے لوگ بھی مولانا کا نام لے کر یہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ ان کے حمایت کر کے پڑھ رہے ہیں، کچھ ان کی مخالفت کر کے پڑھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مخالفت میں کتنا لٹریچر جو ہے وہ مولانا کا آتا ہے۔ میں بڑے بڑے مولویوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ راتوں کو جو ہے وہ اس کے خطبات کا مطالعہ کر کے صبح اپنی تقریر بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، تفہیم القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں باقاعدہ۔ یہ ہمیں لیاقت بلوچ صاحب نے بتایا کہ جب یہ 2002 میں قومی اسمبلی میں پہنچے، وہاں تو ایک دن یہ وہاں
جو قومی اسمبلی ہال جو ہاسٹل تھا وہاں گئے تو وہاں یہ مولانا یہ کون سے تھے جی سرحد کے مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب ماشاء اللہ، ہاں جی غلام ڈبل غین ہزاروی، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، تو ان کے پاس گئے تو ان کے دیکھا تو وہاں تفہیم القرآن پڑھی ہوئی تھی، ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا آپ ہمیں تو کہتے ہیں کہ اس بندے شخص کے پاس بھی نہ جائیں، تو آپ خود کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ظالم لکھتا بڑا خوب ہے، ہاں جی ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ مخالفت، بات تو وہ ہے نا غیر کہیں کہ یہ بات اچھی ہے. تو یہ ہے مولانا کے لٹریچر کا کمال. تو مولانا شبیر احمد صاحب، اور ایک صحافت کا استعارہ، ایک روشن ستارہ ہیں جی، ایک دمکتا ہوا چاند، وہ ہیں جناب نعیم صدیقی. ایک شاعر، ایک ادیب، ایک افسانہ نگار، ایک سیرت نگار. وہ اس کے کیا خیال ہے نعیم صدیقی صاحب کی بخشش کے لیے کیا محسن انسانیت کافی نہیں ہوگی؟ محسن انسانیت دیکھی آپ نے؟ میرے اگر نہیں بیٹو تو خدا کے لیے سیرت کی کتابیں دیکھنی ہیں، پڑھنی ہیں تو محسن انسانیت کا مطالعہ ضرور کریں. آپ کو دیکھیں گے کہ واقعی سیرت کیا ہے. ایک جیتا جاگتا انسان نے کس طرح جو ہے وہ محض 23 سال کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا. اور وہ انقلاب صرف جغرافیے کا انقلاب نہیں تھا، وہ صرف تاریخ کا انقلاب نہیں تھا، وہ دلوں کا انقلاب تھا جس نے کہ پورے لوگوں کے رخ جو ہے موڑ دیے تھے. تو نعیم صدیقی اس ادارے سے، ہاں جی. علیف الدین ترابی کشمیر کے رہنما تھے، وہ بھی ہمارے ادارے سے جو ہیں وہ بسر ہے. آصف ضیائی، ہاں جی، ایک ادب کے دن ہماری کتاب ہے درست اردو، ہاں جی، اپنے اردو درست کرنے کے لیے استادوں کے استاد جناب آصف ضیائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے. مولانا عبدالوکیل علوی مرحوم جنہوں نے تفہیم الحدیث 8 جلدوں میں لکھ کر دی ہے. تفہیم الحدیث کیا ہے؟ اس کا ہم احادیث کہتے ہیں، آپ کہتے ہوں گے کہ یوں احادیث کیوں کہتے ہیں، حدیث کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایسی بات نہیں ہے یار، ہم بھی تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سے غلطی سے لفظ نکل رہا ہے. ایک میں یہاں میٹنگ ہو رہی تھی، جب کام شروع ہوا تو پروفیسر خورشید صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے تفہیم الحدیث کہیں گے تو بہت بڑی ذمہ داری ہم اٹھا لیں گے. حدیث کا مطلب تو پھر حدیث ہوا نا سارا، اتنا کام نہیں ہم کر سکتے. اس لیے ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ مولانا نے اپنے لٹریچر میں جو احادیث استعمال کی ہیں ان کو جمع کر دیا جائے، ان کی تخریج کر دی جائے، تو پھر وہ ان کو ہم حدیث کی بجائے احادیث کہیں. اس لیے اس کا نام تفہیم الاحادیث ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم نے مولانا نے اپنے لٹریچر میں جتنی حدیث استعمال کی ہیں ان کو لیا ہے. مولانا بعض کو حدیث کا ایک ٹکڑا استعمال کیا ہے، جب پورا ہم نے اس پوری حدیث کو لیا ہے، اس کی تخریج کی ہے. اور اس کو تخریج کا تو آپ عمل سمجھتے ہیں نا کہ اس کے باقاعدہ حوالہ جات اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے جو ہے نا وہ لی ہے. تو یہ مولانا عبدالوکیل علوی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے اس ادارے سے جو ہے وہ بستہ رہے ہیں. تو یوں یہ ادارہ اپنے اہداف کی طرف آہستہ آہستہ گامزن ہے. اور آج کل کے دور میں ہم نے یہاں ایک کلاس شروع کر رکھی ہے جامعہ المحسنات. ہاں جی، مجھے گلہ ہے کہ ہم نے مرکز العلوم اسلامیہ کے طلباء کو بھی بلایا، لیکن وہ 1-2 کلاسوں کے بعد نہیں جی ہمارے تو نیند کا وقت ہوتا ہے ہم نہیں آ سکتے. لیکن جامعہ المحسنات کی طالبات جو آخری سال کی طالبات ہیں وہ مسلسل 1.5 سال سے ہفتے میں 1 دن کلاس ہوتی ہے، اور ہم ان کو جدید علوم، کرنٹ افیئرس، موجودہ حالات ان سے آگاہ کرتے ہیں. اور وہ واقعتاً ان کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور انہیں مقالہ لکھنا بھی آ گیا ہے، اور وہ بہت خوش ہو کر یہاں آتی ہیں. ان کی کلاس پچھلے دنوں فارغ ہوئی ہے، پہلی کلاس ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ دیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. تو میرے دوستو، یہ میں نے مختصر سا کو تعارف آپ کے ساتھ رکھا ہے. یہ مختلف کتابیں الاسماء والحسنی، ہاں جی، مولانا کے اپنے لٹریچر میں یہ الگ سے بھی کتاب ہے، تفہیم الحدیث کا بھی حصہ ہے. یہ منہاج القاصدین، یہ اتنے اس کے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب کا ادارہ الہدا ہے ان کے اپنے سلیبس میں لگا رکھی ہیں. اس کے کوئی 12-13 ایڈیشن ہم نے جو ہے وہ شائع کیے ہوئے ہیں. روشن قندیلیں، سیرت صحابیات، 52 سیرت صحابیات ہیں، جن میں جو ہیں امہات المومنین بھی ہیں، حضور کی صاحبزادیاں بھی ہیں، اور کبار صحابیات کے قصے ہیں. اور اس کو ہم نے اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اگر کسی اجتماع کے اندر ایک صحابیہ کا قصہ بیان کیا جائے، ان کے فضائل، تو پورا سال گزر سکتا ہے. یہ روشن قندیلیں کے نام سے ہے. سوانے کے اوپر ہماری یہ سارے ان کے ہم نے سوانے ان کے حیات و خدمات جو ہیں وہ جمع کی ہیں. اور لیکن اس کے علاوہ ہمارا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہے عزیمت کے راہی.
اکابرین کے مولانا یہ ہمارے حافظ محمد ادریس صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے زور قلم اور زیادہ کرے، انہوں نے جماعت کے اور دیگر جو لوگ ہیں اکابرین ان کے حالات بڑی دل سوزی کے ساتھ اور بڑی معلومات اندیز کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ داعی کا منصب حقیقی، یہ ترجمہ ہے ہمارا گلزار شیر پاؤ صاحب نے، داعی کا منصب حقیقی اس کا کیا ہے۔ آگے چلیں جی، کوئی اور کتاب، اسلامی انقلاب، اصول، منہج اور تقاضے، یہ بھی عبدالحمید الغزالی کتاب ہے، ترجمہ ہم نے کرایا ہے محمد ظہیر بھٹی صاحب کا۔ تحفہ رمضان کیا چیز ہے؟ رمضان المبارک کے اندر حافظ محمد ادریس صاحب سال سال قرآن جی سناتے رہے، پھر اس کے بعد ان کا وہ خلاصہ بیان کرتے رہے، اور پھر اس کو انہوں نے جمع کر دیا، اور آج یہ ایک میرے جیسا آدمی بھی خلاصہ قرآن بیان کر سکتا ہے اس کتاب کو پڑھ کر، کہ جو کہ ایک بہت آسان کتاب ہے۔ یہ وہ تحفہ رمضان ہے۔ رسول رحمت تلواروں کے سائے میں، سیرت کے اندر اس کے سرائے، مغازی اور جو ہے غزوات ہیں ان کا تذکرہ۔ مولانا عبد المالک صاحب نے اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ یہ غزوات و سرایہ پر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے جی، تو یہ 5 جلدوں میں ہے میں جی رسول رحمت تلواروں کے سائے میں، اور حضور کے مدنی دور کے اندر جتنے غزوات ہوئے جن میں آپ نے حصہ لیا، یہ ان کا جو ہے وہ حالات ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا جو ہے صاحب مکہ کی وادیوں میں، وہ مکی زندگی پر 2 جلدوں میں ہیں، یہ 7 جلدیں حافظ محمد ادریس صاحب کی ہیں۔ فقہی انسائکلوپیڈیا، یہ ڈاکٹر محمد رواس کلا جی، یہ سعودی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے الفابیٹکلی جو ہے نا وہ لکھی ہیں فقہ موضوعات، ان کا ہم نے باقاعدہ ترجمہ کرایا ہے، اور یہ 9 تھے۔ امام نخعی کا ترجمہ وہ سیلاب میں گم ہو گیا، جب سیلاب آیا تھا نا، اور یہ ہمارے تہ خانے میں پانی چلا گیا تھا، جس میں آپ کے جمی طلبہ کیا کہ بانی مبانیوں میں سے قاری منہاج الدین شہید تھے، وہ سیلاب میں ڈوب گئے تھے، وہ بھی مسودہ وہاں پڑا تھا، وہ وہاں ضائع ہو گیا۔ باقی 8 مسودے جو ہیں وہ ہم نے شائع کیے ہیں جی۔ آگے جی، اور سیرت النبی پر کتابچے، یہ ہر سال ہم ربیع الاول کے مہینے میں ایک کتابچہ حافظ ادریس صاحب لکھتے ہیں، یہ عام طور پر 32 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، سیرت پر ایک مختصر اور جامع تحریر، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ شائع ہو کر تقسیم ہوتا ہے۔ کلید جنت، ہم تو یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ 10 اشرا مبشرہ ہیں، آپ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں جی، لیکن مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب جو ہے امیر جماعت اسلامی صوبہ بلوچستان ہیں، ان کی تحقیق، انہوں نے کہا کہ کتنے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، انہوں نے اس میں جمع کر دیا ہے۔ آگے چلیں۔ اچھا، یہ ہماری کتابوں کی مکمل فہرست ہے جو ہم نے آپ کو دی، اور اس کو ہم نے سیکشن وائز کر دیا ہے، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ جی، سوانح جی، اسفار جی، مختلف چیزیں یہ جو ہے نا ہم نے کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ایک تھوڑی سی کوشش ہے اس ادارے کی، اور آپ لوگ جب آئے ہیں تو آپ لوگ جب چند دن جہاں گزاریں گے تو آپ بھی اس کو ذرا تنقیدی نظر سے بھی دیکھیں، اور جو کمی نظر آئے وہ ہمیں بتائیں جی، تاکہ ہم اس کو اور بہتر سے بہتر جو ہے، اس لیے کہ انسان کو بہتر سے بہترین کی طرف جانا چاہیے، اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہمیشہ سرگردن کرنا چاہیے۔ اور ہم تو یہ کوشش ہے، اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ بات کہوں گا کہ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ مرتے ہوئے کوئی ہمارے بارے میں یہ کہہ سکے، شادم از زندگی خیش کے کارے کر دی، کہ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں کہ کوئی کام کر کے جا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔